اپنے اخلاق اچھے بنانے اور اپنی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے ہمارے دین نے جو باتیں ہمیں سکھائی ہیں ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپس میں رہتے ہوئے دنیا میں کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ کسی کا مذاق اڑانا اس کو دراصل حقیر اور گھٹیا سمجھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کسی کا مذاق اڑا دینا، لوگوں میں کسی کی بے عزتی کر دینا، کسی پہ جملے کسنا، کسی کو تانے دینا، مذاق اڑا کر اسے لوگوں میں رسوا اور ذلیل کرنا، اس سے ہمارے دین نے ہمیں منع کیا ہے۔ چنانچہ اللہ سورہ حجرات میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، فرمایا دنیا میں کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ دنیا میں کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ ولا نساء من نساء، دنیا میں کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ جب تم آپس میں رہ رہے ہو، آپس میں زندگی گزار رہے ہو، تو آپس میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ عسیٰ ان یکون خیرا منہم، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو اس کو تم گھٹیا سمجھ رہے ہو، اس کو تم حقیر سمجھ رہے ہو، کیا پتہ اللہ کے ہاں وہ شخص تم سے بہتر ہو، کیا پتہ اللہ کے ہاں اس شخص کا درجہ اور مقام تم سے زیادہ ہو۔ اس لیے عام طور پر کسی کا مذاق اڑانا اس کو حقیر اور گھٹیا سمجھنے کی وجہ سے ہوتا ہے، یا اس کی کسی بات کو حقیر اور گھٹیا سمجھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو تم اس کو گھٹیا سمجھ رہے ہو، تم اس کو حقیر سمجھ رہے ہو، اور اس کا مقام اللہ کے ہاں تم سے زیادہ ہو۔ اس لیے کسی کا مذاق اڑانا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے ہوتا ہے، تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے، اس اگلے کو حقیر اور گھٹیا سمجھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارا دین کہتا ہے یہ تو میرا اللہ ہی جانتا ہے کون اللہ کے ہاں عزت والا ہے، کون اللہ کے ہاں مقام والا ہے، کون اللہ کے ہاں تقوی والا ہے۔ اس لیے تم دنیا میں کسی کو حقیر اور گھٹیا نہ سمجھو، اور کسی کو حقیر اور گھٹیا سمجھ کر دنیا میں اس کا مذاق نہ اڑاؤ۔ جہاں تک بات ہے مزاح کی، دل لگی کی، خوش طبعی کی، اس کا تو ہمارا دین اجازت دیتا ہے، بلکہ ہمارے نبی کی زندگی سے یہ ساری باتیں ملتی ہیں کہ میرے نبی خود خوش طبع تھے، میرے نبی خوش مزاج تھے، میرے نبی مزاح کرنے والے تھے،
حدیث میں آیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی خوش طبع تھے، اتنے خوش طبع تھے کہ جب بھی حضور کو دیکھو کان رسول اللہ یتبسم، اللہ کے نبی تمہیں مسکراتے ہوئے نظر آئے۔ اس لیے مسکراتے ہوئے چہرے سے رہنا، ہنستے ہوئے چہرے سے رہنا، مذاق کر لینا، خوش طبعی کا مظاہرہ کر لینا، اپنے ساتھیوں بھائیوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ خوش طبعی کا مظاہرہ کر لینا، اس کی اسلام اور ہمارا دین اجازت دیتا ہے۔ لیکن کسی کا مذاق اڑانا، اس کو لوگوں میں ذلیل کرنا، اس کی اجازت بالکل ہمارا دین نہیں دیتا۔ میرے نبی خود خوش طبع تھے، خود میرے نبی مذاق کرنے والے تھے، اس لیے مذاق کرنا جائز ہے، لیکن مذاق اڑانا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو حقیر اور گھٹیا سمجھنا، یہ بالکل جائز نہیں۔ اس لیے ہمارے دین نے مزاح اور دل لگی اور خوش طبعی کے بھی آداب سکھائے ہیں۔ تم مزاح کر سکتے ہو، خوش طبعی کا مظاہرہ کر سکتے ہو، لیکن اس کے کچھ آداب سکھائے اور آپ نے خوش طبعی کر کے دکھایا۔ حدیث میں ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اونٹ چاہیے سواری کے لیے، مجھے اونٹ دے دو، میں نے اونٹ پہ سواری کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا۔ اب وہ کہنے لگا اللہ کے نبی میں اونٹ کے بچے کا کیا کروں گا؟ اونٹ کا بچہ تو چھوٹا سا ہوتا ہے، میں اونٹ کے بچے پہ کیسے سواری کروں گا؟ اونٹ کا بچہ مجھے کیسے اٹھا کے لے کر جائے گا؟ اب وہ کہہ رہا ہے مجھے اونٹ چاہیے۔ اللہ کے نبی فرمائے نہیں نہیں، میں تو تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا۔ جب وہ بار بار اصرار کرنے لگا کہ نہیں نہیں مجھے تو اونٹ چاہیے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا واہ، اور جو اونٹ ہوتا ہے نا وہ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے خود خوش طبعی کی ہے۔ ایک بڑھیا آ گئی اللہ کے نبی کے پاس، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کرتے میں جنت میں چلی جاؤں۔ آپ نے فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ تو رونے لگ گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میں جنت میں کیوں نہیں جاؤں گی؟ آپ اللہ سے دعا کریں نا میں جنت میں چلی جاؤں۔ آپ اس سے فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ پھر کہہ رہی یا رسول اللہ میں کیوں نہیں جنت میں جاؤں گی؟ آپ اللہ سے دعا کر دیں اللہ مجھے جنت میں داخل کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں ہاں، کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، یعنی کوئی بڑھیا بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی، جب جنت میں جائے گی تو جوان ہو کر جائے گی۔ جنت میں بڑھاپا نہیں ہوگا، جنت میں جوانی ہوگی۔ یہ دنیا میں جتنے بوڑھے لوگ ہیں اللہ ان کو بھی جنت میں جوانی عطا فرمائیں گے، جتنی عورتیں ہیں ان کو بھی اللہ جوانی عطا فرمائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، ہم ان عورتوں کو جنت میں نہیں اٹھان دیں گے، ہم انہیں جوان کر دیں گے، ہم انہیں باقیہ بنا دیں گے۔ جنت میں حوریں ہوں گی، لیکن اگر دنیا کی عورت نیک ہوگی، دنیا کی عورت اپنے اللہ کو راضی کرنے والی ہوگی، تو دنیا کی یہ عورت جنت کی حوروں کی بھی سردار ہوگی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں تم جنت میں جاؤ گی، لیکن
بڑھاپے کی حالت میں نہیں جاؤ گی، جوان ہو کر جاؤ۔ تو پھر اس کو تسلی ہو گئی۔ اللہ کے نبی خود خوش طبیع فرماتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تو فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی گھر میں آتے تھے ہم بیویوں کا گھر کے کاموں میں ہاتھ بھی بٹاتے تھے، اور جب گھر میں آتے تھے ہمارے ساتھ ہنسی خوشی گھر میں رہتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ حضور ہم میں سے عام آدمی ہیں یا حضور سارے جہانوں کے سردار اور نبیوں کے بھی نبی۔ اس لیے ہمارا دین خوش طبعی کا، دل لگی کا، مزاح کا اجازت دیتا ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن اس میں چند باتیں میرے نبی نے سکھائی۔ مزاح کرنا جائز ہے، لیکن مزاح میں جھوٹ بولنا جائز نہیں۔ خام خواہ مجلس کو ہنسانے کے لیے جھوٹی مذاق کر دینا یہ جائز نہیں، مزاح میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مزاح کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی مزاح کرتا ہوں، لیکن میں مزاح میں جھوٹ نہیں بولتا، میں محمد مزاح میں بھی سچ بولتا ہوں۔ اس لیے مزاح کا ادب سکھایا ہے۔ خوش طبعی اور مزاح کرنا جائز ہے، لیکن مزاح اور خوش طبعی میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ جھوٹی بات کر کے کسی کو ہنسانا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جھوٹ بولنا تو منافق کی علامت ہے، مومن تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ تو خوش طبعی مزاح کر سکتے ہیں، لیکن مزاح اور خوش طبعی میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ مزاح اور خوش طبعی میں بھی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جس کی وجہ سے اگلے آدمی کو تکلیف پہنچے۔ ہم لوگ بسا اوقات مزاح میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ مجلس میں کسی کے خلاف بات کر دیتے ہیں، لوگوں کو ہنسا تو دیتے ہیں، لیکن ہم جس کے خلاف بات کرتے ہیں اس کے دل پہ کتنا غم گزر رہا ہوتا ہے کہ اس نے میرے خلاف بات کر کے لوگوں کو ہنسایا ہے۔ تو مزاح میں یہ بھی میرے نبی نے ادب سکھایا، مزاح اور خوش طبعی میں بھی کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، کسی کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اس لیے کہ مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور اسی طرح میرے نبی نے مزاح میں ادب سکھایا کہ جب تم مزاح کر رہے ہو تو کسی کو حقیر اور گھٹیا نہ سمجھو، کسی کو حقیر اور گھٹیا سمجھ کر اس کا مذاق نہ اڑاؤ۔ عسیٰ ان یکون خیرا منہم، ہو سکتا ہے تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کے ہاں تم سے بہتر ہو، اس کا مقام اور درجہ اللہ کے ہاں تم سے زیادہ۔ اس لیے حقیر اور گھٹیا سمجھ کر کسی کو اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر کسی کے ساتھ مزاق کرنا، اس کا مذاق اڑانا یہ بھی جائز نہیں۔ اسی طرح جھوٹ میں خلاف واقع بات آ گئی، خلاف واقع یا جھوٹی باتیں کر کے مذاق کرنا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی نے سکھایا ادب، مزاح اور خوش طبعی میں گالن گلوچ بھی نہیں نکالنی۔ ہمارے یہاں بس وقت مذاق میں اتنی بڑی بڑی گالیاں دیتے ہیں، گالیاں دینا گناہ ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ میرے نبی نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، فسق۔ فسق کہتے ہیں اللہ کی فرما برداری سے نکل جانے کو، اور اس کا آسان معنی گناہ ہے۔ مسلمان کو گالی دینا، کسی کو گالی دینا گناہ کا کام ہے۔ وقتالہ کفر، اور فرمایا مسلمان سے لڑائی کرنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے بلکہ کافروں کا کام۔ اس لیے مزاح اور دل لگی میں بھی گالن گلوچ سے پرہیز کرنا، کسی کو برا بھلا کہنے سے پرہیز کرنا،
یہ وہ آداب ہیں جن آداب کے ساتھ مزاق کرنا، دل لگی کرنا، خوش طبعی کرنا جائز ہے، اور جائز حد میں رہتے ہوئے خوش طبعی کا مظاہرہ کرنا بھی چاہیے، لیکن اس سے آگے نکل کر کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی عزت سے کھیلنا، کسی کو لوگوں میں رسوا کرنا، کسی کو لوگوں میں ذلیل کرنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کی دل آزاری کرنا، یہ ساری چیزیں گناہ ہیں، ان کی ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اور اللہ سورہ حجرات میں یہی فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، دیکھو کوئی تم میں سے کسی کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکون خیرا منہم، ہو سکتا ہے جس کو گھٹیا سمجھ کر تم کسی کا مذاق اڑا رہے ہو اس کا درجہ اللہ کے ہاں تم سے زیادہ۔ اور پھر جب ایسا ہوگا ہم کسی کا مذاق اڑائیں گے، کسی کی عزت سے کھیلیں گے، کسی کو لوگوں میں ذلیل کریں گے، تو پھر ہمارے درمیان سے محبتیں ختم ہو جائیں گی، اتفاق ختم ہو جائے گا، اتحاد ختم ہو جائے گا، نفرتیں پیدا ہو جائیں گی، اور پھر ہمارا معاشرہ اچھا معاشرہ نہیں رہے گا، ہمارے معاشرے میں بگاڑ آ جائے گا، خرابی آ جائے گی، فساد آ جائے گا، محبتیں ختم ہو جائیں گی اور نفرتیں پھیل جائیں گی، آپس میں اتفاق اور اتحاد ختم ہو جائیں گے اور اختلاف پیدا ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمارا دین سکھاتا ہے کہ اگر تم نے اچھی زندگی گزارنی ہے، محبتوں کو قائم رکھنا ہے، اتفاق اور اتحاد کو قائم رکھنا ہے، تو پھر ان کاموں کو کرنا چاہیے اور ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔